یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا حرف ندا ہے اے الذین اسم موصول وہ لوگوں جو آمنو باب افعال آمنا وہ ایمان لایا یومن وہ ایمان لاتا ہے آمنا واولف جمع کا ہے جو ایمان لایا یعنی اے ایمان والو اے ایمان والو انما المشرکون نجس انما انا بے شک اور ما کافہ ما کافہ کیا کرتا ہے جی انما کو حصر کا مفہوم دے دیتا ہے حصر کا کیا مطلب ہے کسی چیز کو محدود کر دینا کہ یعنی فلاں نے یہ کام کیا ہے فلاں نے ہی یہ کام کیا صرف ایک بندے کو حصر مین کے ان بریکٹس کر دینا جیسے اس نے کہا کہ فلاں آدمی امیر ہے یعنی زائد امیر ہے تو اس کا مطلب ہے زائد امیر ہے اور بھی امیر ہو سکتے ہیں لیکن اگر وہ کہے کہ زائد ہی امیر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اور کوئی امیر نہیں ہے صرف زائد ہی امیر ہے تو یہ حصر کا مفہوم دے دیتا ہے تو انما بے شک المشرکون انما مشرکون واو الف کا مطلب موضوع کا جمع اور باب افعال اشرک یشرکو کسی کے ساتھ شریک کرنا اور یشرکو سے فائل بنانے کا طریقہ کیا ہے جی اشرک اس نے شرک کیا یشرکو وہ شرک کرتا ہے اس سے فائل بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس علامت مضارع یہ اڑا کر یہاں پہ میم لگا دیتے ہیں مشرکن کا مطلب شرک کرنے والا بے شک جو مشرک ہیں یعنی مشرک ہی کہاں سے لے گئے ہوں میں انما سے انما نے حصر کا مفہوم پیدا کر دیا انما المشرکون بے شک مشرک ہی نجسن کس کو کہتے ہیں جی ناپاک کو بے شک وہ ناپاک ہیں ایسے یعنی کہ انسانی فطرت جن کو دیکھ کے گندگی محسوس کرتی ہے اور اس کو اپنے قریب نہیں نجاست کس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کے لباس پہ لگی ہو اور آپ کو اس سے نفرت اور گھن محسوس ہو یعنی آپ گندگی کو اپنے قریب اپنے گھر میں نہیں پھٹکنے دیتے صفائی کر دی نالیاں صاف کر دیتے ہیں یعنی کہ نجاست کو کہیں آس پاس نہیں آنے دیتے تو مشرکوں کو بھی اپنے آس پاس نہ آنے دیں ان کو بھی پاس رکھیں گے تو کیا اندازہ ہوگا کہ نجاست ہے فلا یقرب المسجد الحرام فلا فا پس یہ پس نتیجہ تن کا آیا ہے کس چیز کا نتیجہ نکلنے لگا ہے جی نجس ہونے کا یعنی ان کے نجس ہونے کا نتیجہ یہ ہے لا نہ یہ نہیں ہے لیکن یہ مخاطب کے لیے نہیں ہے غائب کے لیے نہیں ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے کلام کرنا بھی پسند نہیں یہ غصے کی علامت ہے کہ آدمی کسی اور سے کہے کہ اس کو کہو کہ خبردار میرے قریب بھی نہ آنا تو فلا پسنا یقربو لائے نہیں کی وجہ سے یقربونا کا نون اعرابی اڑ گیا تو قریبا یقربو وہ قریب ہوتا ہے نزدیک ہوتا ہے تو یقربونا تھا وہ قریب ہوتے ہیں تو یہ نہیں آ گیا کہ نہ قریب بھی
پھٹکیں، ٹھیک ہے جی، نہ قریب بھی آئیں، لا یقربو، یہ وہ قریب نہ آئیں، یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ علامت مضارع ہے، یہ اس کا مطلب وہ ہے لا یقربو کہ وہ قریب بھی نہ آئیں، کس چیز کے قریب نہ آئیں جی؟ المسجد الحرام، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی ہے۔ کیسے پتہ چلا جی توصیفی ہے؟ ایک اسم کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں؟ 4 ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے حالت ہو سکتی ہے کہ وہ فاعل ہے یا مفعول ہے یا کیا چیز ہے، یہاں پہ زبر آ گئی ہے تو یہ کیا حالت ہے؟ نصب میں آ گیا، مفعولی حالت میں آ گئی ہے، تو دونوں پہ زبر آ گئی تو دونوں نصب میں آ گئے حالت کے اعتبار سے۔ نمبر 2 جی، جنس کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ نمبر 3 عدد کے اعتبار سے نظر آ رہا ہے کہ واحد ہے، واحد تثنیہ جمع۔ اور نمبر 4 وسعت کے اعتبار سے کہ یہ معرفہ یا نکرہ ہے تو الف لام لگا ہوا ہے تو یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی معرفہ۔ یہ چاروں شکلوں کے اعتبار سے یہ دونوں اسم جو ہیں یہ ایک جیسے ہیں، تو مرکب توصیفی مسجد موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ الحرامی، حرام یعنی کہ حرمت والی، عزت والی مسجد، مسجد حرام کے قریب بھی، یعنی اتنے گندے ہیں وہ، مسجد میں کوئی بندہ گندگی لے کے جا سکتا ہے جی؟ مسجد میں جانے کی کیا شرائط ہے؟ لباس بندے کا کیسا ہونا چاہیے؟ بدن، اور پھر وضو بھی کیا ہوا ہونا چاہیے، تو پاک صاف اور نجاست سے پاک ہو کے۔ تو یہ جو مشرک ہیں یہ نجس ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ اب یہاں پہ مسجد حرام سے مراد کیا لیا گیا جی؟ صرف وہ جگہ نہیں ہے جہاں نماز ادا ہوتی، بلکہ پورا حرم مراد، جہاں سے حرم کی حدود شروع ہو جاتی ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ وہاں سے آگے پھر مشرک جو ہے وہ نہیں جا سکتا۔ بعد عامہم ھذا، نہ قریب پھٹکیں، بعد عامہم، آمن ایک سال کو کہتے ہیں، عامہم، آمن نہیں آیا، عامی آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ مضاف ہے، اور ہم یعنی کہ اسم کے ساتھ ضمیر آئی تو مضاف مضاف الیہ کی ویسے ہی شکل بن گئی، پراپوزیشن مرکب اضافی بن گیا۔ یہ مرکب اضافی ہے اور اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہوگا، بعد عامہم، ان کے سال، عامہم ان کے سال، بعد عامہم، اب اس عامی کا اس میں اشارہ کیا آ رہا ہے؟ ھذا، اس، یعنی اپنے اس سال کے بعد وہ اس کے قریب بھی نہ، بعد عامہم ھذا وَإِنْ خِفْتُمْ۔ اب یہ تھا کہ ان جو مشرکین تھے، جو کافر لوگ تھے، ان کے کاروبار تھے، پیسے دولت وہاں پہ پھنسی ہوئی تھی، تو وہ آتے جاتے ایک دوسرے چیزیں خریدتے ہیں، تو پھر عام طور پہ بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اگرچہ وہ بھی تجارت کرتے تھے، مال کماتے تھے، لیکن ان کی زیادہ توجہ مال کمانے میں اتنی زیادہ نہیں تھی، یا پھر یہ ہے کہ کاروباری آدمی تھے، زمیندار تو نہیں تھے نا جی کہ زمینیں کاشت کر رہے ہیں اور اپنا اگاؤ، یہ نعرہ آپ نے سنا، اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ، یعنی اپنی گندم کاشت کی، اپنی کاٹی کاٹ کے گھر میں رکھی، اپنی کھا لی، اللہ خیر، کسی دوسرے کی ضرورت ہے؟ یہ تو اب زمینداروں کا یہ حال ہے کہ وہ کچھ کاشت ہی نہیں کرتے، ورنہ زمیندار دالیں اپنی، چاول اپنے، گندم اپنی، سبزیاں اپنی، سب کچھ اپنا اگا لیتے تھے، انہیں کسی دوسرے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن تاجر جو دکان کھول کے بیٹھے وہ اسے دوسرے بندے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اس کو تو گاہک کی ضرورت ہے، گاہک آئے گا چیز بکے گی۔ تو کافر گاہک بھی تھے اور مالدار تھے کافر مشرک جو تھے، تو اب یہ خطرہ کیا پیدا ہو گیا، وَإِنْ خِفْتُمْ، اور ان، اگر، اب یہ کیا آگے جی؟ شرط آگئی، خفتم،
ان خفتم، خافا، خافا وہ ڈرا، خفتم تم ڈرے، ان خفتم اگر تم، یہ تم جو ہے نا اس کے اندر ان تم شامل ہے، یعنی کہ تم فائل کے طور پر، ٹھیک ہے جی. اگر تم ڈرو، یعنی اگر تم ڈرو، کس چیز سے ڈرو جی، یا ڈرتے ہو کس چیز سے؟ ایلتن. ایلتن کا کیا معنی ہے جی؟ کیا بتایا تھا؟ وجدک عائلن فاغنی، یعنی کہ تنگ دستی. آل یعیلو، اس سے ایلتن اس میں ذات ہے، تنگ دستی غریبی، ٹھیک ہے جی، فقیری. تو تنگ دستی، تو غالب نے کیا کہا تھا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے. یعنی غریبی نہ ہو تو پھر تندرستی جو ہے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، لیکن تنگ دستی نہ ہو، ایسا نہ ہونا کہ بندے کے پاس پیسے ہی کوئی نہ ہو، تو پھر ایسی صحت کا کیا کرنا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں کس چیز کا ڈر ہو؟ تنگ دستی کا اگر تمہیں خوف ہے. کیوں تنگ دستی کا خوف پیدا ہو گیا ایک دکاندار کو، ایک تاجر کو، کہ مشرک تو پیسے دے کے چیزیں خریدتے سے چلے گئے تو ہاں جی حج پہ آتے تھے، عمرے پہ آتے، پیسے فارغ ہو گئے. وَإِنْ خِفْتُمْ، ہاں جی، عیلتن اگر خوف ہو تو فا یہاں پہ آیا تو فا کی کیا علامت ہے جی؟ جواب شرط کی، ٹھیک ہے. یا ان سے شرط شروع ہوئی تھی نا، شرطیہ جملہ، تو یہ جواب شرط آ گیا. فا کیا؟ سوفا، سوفا ان قریب، جلد ہی، یغنیکم. اغنا اس نے بے پرواہ کر دیا، یغنی وہ بے پرواہ کر دے گا. وہ کیا کر دے گا جی؟ فسوف یغنیکم، پس وہ بے پرواہ کر دے گا. غنی کس چیز کو کہتے ہیں؟ غنی مالدار، ایسے مالدار کو کہتے ہیں نا. دیکھیں غنی وہ بے پرواہ ہے جس کے پاس ہر چیز ہو، پیسے ہوں، اپنی ہر چیز ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ اپنا ہے، کھانا اپنا ہے، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کو پرواہ ہے کہ میرے ساتھ ہمسایہ کون رہ رہا ہے یا میں کسی سے دوستی تعلق بناؤں؟ بندہ جب پرواہ تب کرتا ہے جب کسی کی ضرورت. آپ ڈاکٹر سے رابطہ کیوں کرتے ہیں؟ ضرورت کے وقت کرتے ہیں. یا کسی آپ کو نمبردار کی ضرورت کیوں پڑے گی جب کو کاغذ شاغذ دستخط کرانا ہو؟ کچہری میں وکیل کو کیوں سلام دیں گے؟ ضرور. ویسے کسی نے نہیں دینا، ہر بندہ اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے. تو یغنی، فسوف یغنی، پس اللہ یہاں پہ آپ مالدار کر دے گا، کم تم کو. یغنی یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ. اب اس کا اسم ظاہر بھی آگے آ گیا، یغنی کم اللہ. اب یہ جو پیش آ گیا نا اللہ کے نام کے آخر میں اعرابی طور پہ رفع آ گیا، تو اس کا مطلب ہے اللہ بندے کو مالدار اور ان سے یعنی بے پرواہ کر دے گا کافروں سے. اللہ ایسا دے گا، اتنا دے گا اللہ تعالیٰ کہ بندہ کافروں سے، ایک مومن جو ہے، ایک صحابی، وہ کافروں سے بے پرواہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کا جو وہ ہے نا کہ وہ آتے ہیں اور چیزیں خریدتے ہیں، اس سے بے پرواہی ہو جائے گی. من فضلہ، من سے فضلی ہی. فضل کا معنی کیا بتایا تھا جی؟ کرم نوازی سے، اپنی کرم نوازی، اپنے فضل سے. فضل سے مراد کیا ہے؟ کل میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا وعدہ لیا ہے دنیا میں؟ کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ رزق کا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے چاہے عمل کرو چاہے نہ کرو، پھر بھی اللہ نے رزق کا وعدہ کیا کہ وہ دے کے ہی رزق رہے گا. وہ کو بادشاہ کے 2 بیٹے تھے، ویسے ہی عقائد بنی ہوئی ہے، تو دونوں کو اس نے پیسے دیے تھوڑے تھوڑے، بھی یہ پیسے تم رکھ لو، یہ چلو جا کے ذرا دکھاؤ کہ ان پیسوں کا کیا استعمال کرتے ہو، کماش آ کے آؤ، پتہ چلے گا کوئی امیر آدمی ہوگا.
تو ایک چلا گیا پیسے لے کے اپنا بزنس کر کے باپ کو دکھاؤں گے میں بڑا، دوسرا جا رہا تھا تو اس نے رستے میں دیکھا ایک لومڑی کو، لومڑی کے اگلے دونوں ٹانگیں ہلکی ہلکی حرکت کرتی تھی، پچھلا سارا جسم اس کا مرا ہوا تھا، یعنی کہ پیرالائز تھی، چل نہیں سکتی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں کس کو اللہ رزق کیسے دے گا، تو بیٹھ گیا وہاں پہ۔ اب دیکھتے دیکھتے وہاں پہ ایک شیر آیا، اس نے کوئی شکار اٹھایا ہوا تھا، اس نے شیر نے اس کا حصہ کھایا، باقی شکار چھوڑ کے چلا گیا۔ لومڑی گئی، اس نے کھایا، وہ واپس آ گیا باپ کے پاس۔ اس نے کہا اللہ اگر اس لومڑی کو رزق دے سکتا ہے نا تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ تو باپ نے کہا اس کہانی میں تمہیں شیر بننا چاہیے تھا نہ کہ لومڑی، تمہاری وجہ سے اور 1000 بندوں کو رزق ملتا، تم پہلے لومڑی بن کے بیٹھ گئے، کوئی شکار کر کے آئے مجھے، اگر شیر ایک دن شکار کر کے نہ آیا تو عمل کرو نہ کرو، بڑے بڑے جاگیرداروں کے بچے ہیں جی، بڑے بزنس مین کے بیٹے ہیں جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، لیکن محنت شہنت ان کی صفر ہے، ماں باپ کا کمایا ہوا کھا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کیا ہے؟ عمل، نجات، دوسری طرف نجات ہے، آخرت کے دن کی نجات۔ کہیں بھی قرآن حکیم میں آیا ہے کہ تم کچھ بھی نہ کرو تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو نجات کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ ہم نے کیا کام کر لیا جی؟ الٹا کام کر لیا کہ نجات تو اللہ دے کے ہی رہے گا، فلاں آ جائے گا، ادھر سے مدد آ جائے گی، شفاعت مل جائے گی فلاں، لیکن رزق کے لیے عمل ہم نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بغیر عمل کے بھی اللہ تعالیٰ جب عنایت کر دے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں۔ تو ہی جو ہے یہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ اپنی کرم نوازی اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، ان شاء، ان اگر شاء اس نے چاہا، شاء یشاء چاہنا، ٹھیک ہے جی، من فضلی اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، ان بے شک علیم اللہ ہی جاننے والا ہے، اور حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ، یہ دونوں نام کیوں آگے جی؟ اس لیے آگے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، اور اللہ تعالیٰ کا دینا اور نہ دینا بغیر حکمت کے، اللہ نے جس کو نہیں دیا اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے، اور جس اللہ نے جس کو دیا اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ یہ اللہ کے علم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری حکمتوں کو ہم سمجھ سکتے ہی نہیں۔ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اچھا واہ نہیں ہے، قاتلو، قاتلو کیا جی؟ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، امر مطلب حکم دیا جا رہا ہے، جنگ کرو۔ جنگ کیسے بنا؟ قاتل، یہ کیسے بنا جی فعل امر؟ قاتل، اس نے جنگ کی، کیسے بتائیں؟ باب مفعلہ، یعنی دونوں طرف سے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک ہے قتل یقتلو، کہ کسی نے کسی کو گولی ماری، مار دیا، دوسرے بندے کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن ایک ہے کہ وہ مجھے مار رہا ہے، میں اسے مار رہا ہوں، دونوں کوشش کر رہے ہیں۔ تو قاتل و مقتول کے بارے میں کیا جی؟ دونوں ہی جہنم میں چلے جائیں گے، کیوں کہ وہ بھی تو اس کو مارنے ہی آیا تھا، دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، دونوں ہی گئے۔ تو قاتلا، اس نے جنگ کی، یقاتلو، وہ جنگ کرتا ہے، تو قاتلو، تم جنگ کرتے ہو، تے کا مطلب کیا ہے؟ تم جنگ کرتے ہو، اور واو نون، تو قاتلون، تو قاتلون کا تم سب جنگ کرتے ہو، تم قتال کرتے ہو۔ قاتل یقاتلو، دونوں اس کے مصدر ہیں، قتالاً اور مقاتلہ، ٹھیک ہے جی، باب مفعلہ ہے، مقاتلہ۔
دونوں آ جاتے ہیں. تقاتلون تم سب جنگ کرتے، پہلے تو تقاتلون ہے نا، تم سب جنگ کرتے ہو. تقاتلون اب ہم نے اس سے بنانا ہے امر. امر بنانا تو سب سے پہلے کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع تے اڑ جائے گی. دوسری بات کیا ہوگی؟ اعراب چلا جائے گا. یہاں پہ اعراب کس چیز کا ہے؟ نون. نون اعرابی ہے آخر میں، یہ چلا گیا. تو پیچھے کیا بچ گیا؟ قاتلو. ایک الف کا اضافہ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ لکھنے کے لیے. قاتلو تم سب جنگ کرو. فعل امر بنانے کا طریقہ سمجھ آ گیا؟ تم سب جنگ کرو، قتال کرو، یعنی سکی ہوا میں جنگ نہیں کرنی، قتل والی لڑائی کرنی ہے جس میں کافروں کو مارنا ہے، قتل کرنا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، یہاں پہ آگے مقابلے میں کافر آگے، کافروں کو مارنا ہے. قاتل الذین، قاتل الذین جنگ کرو، تم جنگ کرو. تم فاعل، جنگ کرو فعل. کن سے کرو جی؟ الذین ان لوگوں سے جو لا، پوری بات سمجھیں گے تو پھر پتہ چلے گا. لا نہیں، یؤمنون آمنا یؤمنو ایمان لانا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یؤمنون یہ کا مطلب کیا جی؟ وہ واو نون جمع. آمنا یؤمنو ایمان لاتا نہیں، ایمان لاتے. الذین لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. باقی پراپوزیشن کے ساتھ کس پر ایمان لے کر نہیں آتے؟ باللہ. با کیا ہے جی؟ حرف جر ہے. اس نے اللہ کو مجرور کر دیا، زیر دے دی، کسرہ دے دی. کسرہ زیر، کسرہ نہیں کہہ سکتے، جر کہیں گے کیونکہ اعراب ہے یہ. ٹھیک ہے جی. باللہ اللہ پر، لا یؤمنون باللہ ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. اور کیا نہیں کرتے جی؟ والا وا اور لا نہ ہی. اب یہ لا جو ہے اس کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ چھپی ہوئی، وہ کیا ہے؟ یؤمنون. ولا یؤمنون بالیوم الآخر. ٹھیک ہے جی. اور نہ ہی ایمان لاتے ہیں. یہ بازر بی جو آیا نا، یہ کس چیز پہ عطف ہے؟ یہ واو جو اس کے ساتھ یؤمنون پہ، اس لیے وہ اس کے ساتھ یؤمنون بالیوم. با کیا ہے؟ حرف جر ہے. اس نے یوم کو کیا کر دیا؟ زیر دے دی. بالیوم آخری، آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے. الیوم الآخر کیا ہے جی؟ یہ مرکب کون سا ہے؟ الیوم الآخر کون سا مرکب ہے؟ توصیفی ہے. کیوں جی؟ چاروں چیزیں ملی ہوئی ہیں. زیر ہے، زیر الف لام، الف لام واحد، واحد مذکر، مذکر، چاروں چیزیں مل گئیں تو الیوم الآخر کون سا مرکب بن گیا؟ مرکب ہے الیوم. موصوف ہے، دن موصوف ہے. اس کی صفت کیا ہے؟ آخری دن. ٹھیک ہے جی. اس کی صفت آ گئی ہے. ولا بالیوم الآخر اور نہ ہی آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں. ولا ولا اور لا نہیں. اس کو جب اس کے تسلسل میں پڑھیں گے تو کہہ دیں گے کہ نہ ہی. ٹھیک ہے جی. نہ ہی اور کیا نہیں جی؟ یحرمون
یحرمون حرم باب تفعیل، حرم یحرم تحریما، تحریم کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ دیکھیں حرم اس نے حرام قرار دیا، یحرم وہ حرام قرار دیتا ہے یا حرام کرتا ہے، تحریماً، تحریم کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ سورہ تحریم بھی ہے، سورہ تحریم ہے، تحریم کہتے ہیں حرام قرار دینے کو، حرام سمجھنے کو یا حرام ہونے کو، ٹھیک ہے جی؟ جو آپ اللہ اکبر کے نماز شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحریمہ۔ کیا مطلب ہے؟ پچھلے حراموں کا نماز شروع نہیں، کچھ کام اب آپ پر آپ نے حرام کر دیے۔ کیا حرام کر دیا جی؟ بولنا حرام کر دیا، چلنا پھرنا حرام کر دیا، اپنے پر خود حرام کرے، تحریماً حرام کرنا، حرام قرار دینا، حرام سمجھنا، ٹھیک ہے جی؟ وَلَا يُحَرِّمُونَ، اور وہ، یہ کا مطلب کیا ہے؟ علامت مضارع، وہ حرام سمجھتے، واو نون جمع، وہ حرام سمجھتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں، تو لا یحرمون، وہ حرام قرار نہیں دیتے، یا جو ہے وہ ان لوگوں، الذین کا ہے، یہ فاعل ہے، اور حرام قرار دینا فعل ہے۔ اب اس کا مفعول کیا آ رہا ہے ذرا دیکھیں آپ، مفعول اس کا کیا ہے؟ یہاں سے اس کا مفعول شروع ہو رہا ہے، ما جو کچھ، ما موصولہ جو کچھ، حرما حرام قرار دیا یا حرام کیا، جس چیز کو، ما جس کو حرام کیا کس نے جی؟ حرم اللہ، جس کو اللہ نے کا کیا مطلب ہے؟ فاعل، ٹھیک ہے جی؟ ما حرم اللہ، جو کچھ اللہ نے حرام کیا ہے اس کو وہ حرام سمجھتے ہی نہیں سمجھتے ہیں، اور رسولو، یہ اللہ و رسولو، یہ پہلا فاعل، یہ دوسرا فاعل، ما حرم اللہ و رسولہ، ٹھیک ہے جی؟ اس رسول پہ، رسولو پہ اگر زبر لگا دو تو ترجمہ اس سارے کا سارا خراب۔ تو رسول اللہ نے، اور رسول نے، اس کے رسول نے، اس کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ اللہ کی طرف، اور اس کے رسول نے یعنی اللہ کے رسول نے، ما حرم اللہ و رسولہ، وہ حرام نہیں سمجھتے ہیں اس کو، ما جو کچھ اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اسے حرام ہی نہیں سمجھتے۔ جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا اسے وہ حرام سمجھتے۔ اب اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ حرام قرار، کسی چیز کو حرام قرار دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس اور اللہ کے رسول کے پاس۔ جنہیں آپ نے حرام قرار دے دیا وہ حرام، اس کو دنیا جان کی کوئی شخصیات مل کے بھی حلال کر سکتی ہیں جی؟ وہ نہیں کر سکتی۔ اب کیا آ گیا؟ وَلَا يُدِينُونَ، اور یدینون، لا نہ ہی، یدینون، دانا، یدینو، ایک ہے دینن اور ایک ہے دینن۔ دینن، دین کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک ایسا نظام جس کی فرما برداری، نظام ہوتا ہی وہ جس کی فرما برداری کی جائے، جس کو فالو کیا جائے، جس کو مانا جائے۔ اور دینن کا مطلب کیا ہے؟ قرض کو۔
دونوں مادے آ جاتے ہیں اس میں. تو دانا یدین دینن دینا. تو قرض کیا چیز ہوتی ہے جو جس کو بندہ فالو کرتا وہاں میں کہتا کیا بھائی پیسے آپ کسی کو پیسے دے کے بھول جاتے ہیں پیچھے پیچھے چلتے ہیں. وہ پہلے بندہ رو رہا خدا کا واسطہ ہے یار مجھے کو پیسے دے دو حالات بڑے برے ہیں مر گیا جی بچہ یہ وہ آپریشن کرانا ہے رو رو کے پیسے مانگ رہے. اس نے کہا یہ لو 5000 دے یہ ٹھیک. اب جس نے دیا ہے نا وہ پیچھے پیچھے پھر ہے خدا کا واسطہ ہے گاڑی ٹھیک کرانی ہے میرا 5000 واپس کر. صحیح یہاں میں پیچھے پیچھے چلا فرما برداری کرنی پڑتی ہے تو فالو کرنا پڑتا ہے. دین کہتے ہیں کہ ایسے نظام کو جس کی اطاعت کی جائے. ولا یدینون یہ کا مطلب کیا ہے جی؟ یہ کا مطلب ہے وہ اور واو نون جمع کی علامت ہے. وہ اطاعت کرتے ہیں مانتے ہیں. لا یدینون نہیں مانتے وہ اطاعت ہی نہیں کرتے. کس چیز کی اطاعت نہیں کرتے جی؟ اب یہ کیا ہے؟ وہ یہ فاعل ہے اور اطاعت کرنا کیا ہے؟ فعل ہے. اب اس کا مفعول دیکھنا کیا ہے؟ یدینون دینا. دینا زبر آ گئی نصب آ گیا نا. تو یہ نصب کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ نہیں مانتے ہیں کس کو؟ دین کو. کون سے دین کو؟ یہ دینن نہیں آیا دینن دین آ گیا زبر. الدین بھی نہیں آیا الدین بھی نہیں آیا اور دینن بھی نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے. اس کی نسبت ہے کسی کے ساتھ مضاف الیہ آ گیا الحق کی. مضاف الیہ مرکب اضافی بن گیا. یہ اس کا ترجمہ ایسے کریں گے اردو میں ہم کر دیتے ہیں چلو ترجمہ سیدھا ہی ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ اس کا ترجمہ پھر بھی ایسے ہوگا دین حق کو. یہ دین حق کون سا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس کو اس حق والے دین کو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اچھا اب یہ جو وہ شروع میں آیا نا مشرکون اس کے ساتھ اب یہ بات آنے لگی ہے کہ وہ اصل میں جو وہ مشرک لوگ ہیں اور دوسرے وہ ہیں کون؟ من الذین اوتوا الکتاب. یہ سارے لوگ کون ہیں جن کے ساتھ جنگ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اہل کتاب. من آگے ملانے کے لیے زبر دے دی من سے الذین ان لوگوں سے. آگے آئے گا الذین اوتو. آتا اس نے دیا یؤتی اور اب مجہول میں چلا گیا دیا گیا. اوتو دیے گئے. واو الف کس چیز کی نشانی ہے؟ آتا اس نے دیا. اوتو ان سب کو دیا وہ دیا گیا اور اوتو واو الف جمع کی نشانی ہے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی دیا گیا. اب یہ کتاب کیونکہ مذکر ہے وہاں پہ تو ہم اس کو ایسے لکھ رہے ہیں دی گئی اوتل کتاب جن کو کتاب دی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل کتاب بھی نہیں کہا ان کو کتاب دی گئی یعنی کہ یہ دے دی گئی کتاب ہے. انہوں نے کتاب نہیں دی. انہوں نے نہیں دی کتاب. ان کو کتاب دے دی گئی ہے. یعنی آپ کہیں کہ کوئی بندہ اس کے گھر میں آ گیا ہے کوئی بندہ بطور مہمان اس کے گھر میں آ گیا اس نے بلایا نہیں. اچھا آ گیا ہے تو اب اس کی کو قدر کر دو پھر بھی قدر نہیں. تو ان کو کتاب دی گئی تو انہوں نے کتاب کو ویلکم نہیں کیا. تو اوت الکتاب جب بھی قرآن حکیم میں
الذین اوتوا الکتاب آیا ہے تو منفی نفی کے معنی میں منفی معنوں میں آیا ہے، یعنی کہ یہاں پہ اہل کتاب کی نفی کرنا مقصود ہے، یعنی کہ انتہائی غلط کام کیا ہے، کوئی ان کا کام غلط آیا نا تو اس کے ساتھ. تو من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، ان کے ساتھ کیا کرو؟ آپ پہلا لفظ یاد کرو، قاتلو، ان کے ساتھ جنگ کرو. جنگ کرو جی، آپ دیکھیں یہاں پہ جنگ کرو. الذین لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخرہ، اور آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام قرار دیا اس کو حرام قرار، اور دین حق کی اطاعت اور پیروی نہیں کرتے. اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوا، مفسرین کہتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں وہ اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں؟ جی لاتے ہیں. نہیں، ایک رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو آخرت پر تو مانتے ہیں. اور بھائی آخرت کو تو مانتے ہیں، آخر آئے گی، حضرت عیسیٰ آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. جی اللہ کو بھی مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے. بالکل. یہودی اللہ کو نہیں مانتے، جی سارے مانتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی تھے. جی عیسیٰ علیہ عیسائی نہیں مانتے اللہ کو، مانتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. جی بالکل آخرت کو نہیں مانتے مانتے ہیں. کہ ایک وقت آئے گا، آخرت آئے گی، ساروں کو مار دیں گے، بھائی یہودیوں کو چھوڑ دیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چھڑا دو نبیوں کے بیٹے. بلکہ تمام تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے کیوں لکھا یہاں پہ کہ وہ نہیں مانتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے پاس سے ماننا، اپنے پاس سے عقیدہ بنانا، اس عقیدے کو ماننا، یہ ماننا نہیں ہے، یہ ماننا نہیں ہے. ماننا کیا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ ماننا جو ہے وہ ایمان ہے. یعنی انہوں نے اللہ کے بارے میں، عیسائیوں نے جو عقیدہ بنایا ہوا ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو ایسا اللہ ہے، تو یہ ماننا اللہ کو ماننا ہے؟ غلط، اللہ کو مان لیا. آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ آخرت میں کوئی عمل شمل نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی ہاتھ رکھیں گے تو فلاں بندہ آ گیا تو اس نے پاس تو یہ اور وہ وغیرہ. تو یہ اللہ کے رسول کا عقیدہ ہے؟ تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جو عقائد انہوں نے بنائے ہیں یہ ان کے اپنے ذاتی عقائد ہیں. تو یہ پھر اصلی اللہ کو یہ نہیں مان رہے، اصلی آخرت کو. آج اگر ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی آخرت آئے گی، ہم سے کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا کام کیے ہیں، فلاں شخصیت آئے گی، وہ ہمیں وہاں سے اٹھائے گی، جنت میں لے جائے گی، باقیوں کو جہنم میں پھینک دیں گے، تو یہ آخرت کو ماننا. ایسے بہت سے عقائد تھے جس کے جواب میں سورہ قیامہ نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس کا آغاز کیا ہے؟ لا نہیں، ان کی نفی کی، ان کے عقائد کی، پھر کہا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں یوم القیامہ، قیامت کے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں قیامت نے آ کر ہی رہنا. اچھا جی، تو قاتلوں ان سے، اہل کتاب سے اور اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننے والے، ان سے جنگ کرو، جنگ کرتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ، کتنی دیر جنگ کرنی ہے جی؟ جب تک، یہاں تک کہ حتیٰ یؤت الجزیہ، آتا. آتا کا لفظ کہاں پہ آیا جی قرآن میں؟ سورہ لیل کے اندر آتا کا لفظ آیا. کیا آیا جی؟ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما ذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتا، اس نے دیا، بہت دیا، فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى،
یہ کس کی تعریف میں سورہ لیل نازل ہوئی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. اور یہ کس صورت کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ سورہ والضحیٰ کے ساتھ. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأَمَّا مَنْ آتَا، جو بہت زیادہ دینے والا ہے. حضرت ابو بکر کی شان ہے یہ. فَأَمَّا مَنْ آتَا، بہت زیادہ جس نے دیا. وَاتَّقَا، جو بہت زیادہ ڈرا اللہ تعالیٰ سے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے تصدیق کی اللہ کے نبی کے خوبصورت پیغام کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اسے آہستہ 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 آسانیاں دیتے دیتے جنت میں پہنچائیں گے. ہر کام اس کے لیے آسان کر دیں گے. اس سے بڑا آسان کام کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے جب سب گھر میں سے مطلب میں دو کچھ اللہ کے راستے میں تو پورا گھر اٹھا کے دے دیں. یہ اٹھا کے دینے کے لیے بندے کا جگرا چاہیے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جس کسی نے انکار کیا، جس نے کذب بالحسنى اس چیز کا، اور جو آگے آخر میں جا کے کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ہم جلد ہی اس کو راضی کر دیں گے. ایسا کریں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا. اور پھر وہ آپ جانتے ہیں حدیث کے اندر جب غزوہ تبوک کے بعد آپ نے وہ لباس سی کے پہنا ہوا تھا تو حضرت جبریل آسمان سے نازل ہوئے. سب کچھ تو دے دیا اللہ کے راستے میں، ایک کپڑا سا آپس میں کانٹوں کے ساتھ سیا ہوا حضرت ابو بکر نے پہنا ہوا ہے. تو آسمان سے حضرت جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کہہ دیں کہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر سے آپ کو سلام پیش کرتا ہے. اور پوچھیں ان سے کہ کیا اللہ سے راضی ہو؟ تو حضرت صدیق نے فرمایا الحمدللہ میں اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں. تو آتا بہت زیادہ دینا، آتا اس نے دیا. یؤتی، یؤتی وہ دیتا ہے، اور یؤتو واو لفظ جمع کا صیغہ یؤتو، یہ وہ حتی یؤتو، حتی کہ وہ دیں. جی عطا کرنا، عطا کا لفظ تو پتہ ہے، اللہ میں فلاں چیز عطا کر دیں. وہ دیں، کیا دیں جی؟ یہ کا مطلب وہ فاعل اور دیں فعل، مفعول کیا ہے؟ حتی یؤت الجزیۃ، الجزیۃ، تا آ گیا، زبر آ گئی تو یہ کیا بن گیا ہے؟ یہ مفعول بن گیا. ٹھیک ہے جی. اور آخری جس حرف پہ زبر ہو وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ فاعل ہے، یہ اس کا مفعول ہے. کس چیز کو دیں؟ کیا دیں؟ جزیہ دیں. جزیہ کیا ہوتا ہے جی؟ ابھی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کون ہیں. ہم جو پاکستانی ہیں نا جی، نہیں آخر آیت پوری ہونے دیں، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی اس کیٹیگری کے لوگوں کو کیا کہا. جزیہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ٹیکس کو. مسلمان سے ٹیکس لینا حرام. مسلمان سے کیا لوگے؟ زکوٰۃ لوگے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے. مسلمان جب اسلام غالب آتا ہے تو غریب کو دیتے ہیں، نہ کہ غریب سے لیتے ہیں. اس کا نصاب پورے کا پورا مقرر ہوگا. زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ خود ہی اٹھ کے بانٹنا شروع ہوگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں انہوں نے کیا کہا جی کہ ہم ایسے کریں گے، خود زکوٰۃ دیں گے. حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر انہوں نے اللہ کی قسم وہ اونٹ جس پر یہ زکوٰۃ لے کے آتے تھے وہ تو لے کے آئیں، رسی ساتھ نہ دیں، میں پھر بھی ان کے خلاف جنگ کروں. تو تمام صحابہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جو ریاست کو، اور اسلامی ریاست کو، یہ ہماری چور ریاستوں کی بات نہیں ہو رہی، اسلامی واقعتاً اسلامی ریاست کو جو زکوٰۃ پے نہیں کرتا اس کے خلاف جنگ. ٹھیک ہے. تو ٹیکس جو ہے زکوٰۃ، اگر آپ زکوٰۃ لیں آج کے امیر لوگوں سے، میاں نواز شریف سے لیں، زرداری صاحب سے لیں، جہانگیر ترین صاحب سے لیں، ہمارے جرنیلوں سے لیں، کھرب پتی لوگوں سے لیں، تو کھرب جس کے پاس کھربوں روپے ہیں وہ زکوٰۃ کتنے میں دے گا؟ اربوں روپے میں زکوٰۃ دے گا نا. تو اتنے ارب اکٹھے ہوں گے تو 1 سال کی زکوٰۃ سے ہی پاکستان کا قرضہ شرزہ اور ایک کھرب تو 2.5 ارب روپے. ہاں جی. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ یہ مال جب اکٹھا ہوگا تو پھر وہ نظام آئے گا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا. لوگ ہاتھ میں زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں تھا.
اور غریب آدمی کے پاس سوشل سیکیورٹی سسٹم ہے یہی ہے کہ بڑوں سے لو چھوٹوں کو دو. یہاں پہ وہی 2.5 روپے جناب وہ بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں، جنرل صاحب بھی وہی 2.5 روپے بٹویر بھی دے رہے ہیں. ٹیکس ایسا ایک ڈاکوؤں کا نظام ہے ٹیکس. تو جزیہ ٹیکس کس سے لیتے ہیں؟ ایک تو غلاموں سے لیتے ہیں، غلاموں سے. وہ جس ابو لولو فیروز مجوسی کا ذکر آیا تھا نا، ابو لولو فیروز مجوسی کا کیا حال ہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ٹیکس دیتا تھا اور 5-6 کام کرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس پہ اتنا ٹیکس ہے. تو وہ آیا تو اس نے کہا جی ٹیکس تو بہت زیادہ ہے، کیا بناتے ہو؟ چکی بناتا ہوں جی، میں یہ کرتا ہوں، میں اسلحہ ٹھیک کرتا، تلواریں ٹھیک کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ امیر المومنین تھے، اتنے کام کرتے ہو تو اتنا ٹیکس تو بنتا ہے. تو اس نے کہا، حضرت عمر نے کہا اچھا پھر ایک چکی ہمارے لیے بھی بنا کے دے. تو اس نے کہا میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جس کی آواز ساری دنیا سنے گی. تو جب وہ چلا گیا تو جو 7 بندے تھے انہوں نے کہا یا امیر المومنین آپ کو قتل کی دھمکی دے کے گیا، تو اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا اس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ تو یا تو غلاموں پہ ٹیکس لگتا ہے یا کافروں پہ لگتا ہے. کافر تو زکوٰۃ نہیں دے گا نا، تو کافر ٹیکس دے گا. یا یہ غلاموں پہ یا کافروں پہ. زکوٰۃ کس پہ لگتی ہے جی؟ صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ لگتی ہے. صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے، صاحب نصاب پہ ایک نصاب ہے، اس نصاب سے زیادہ پیسے ہو گئے تو زکوٰۃ ہے. تو جزیہ بیسیکلی ٹیکس ہے جو غلاموں اور کافروں پہ لگتا ہے. حتی یؤتوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، غلامی کا ٹیکس دیں، غلام ہونے کا ٹیکس دیں. حتی یؤتوا الجزیۃ، ٹیکس دیں ان سے یدن، ہاتھ کے ساتھ، اپنے ہاتھ سے ٹیکس دیں. ایسے آگے غلام اب اپنے ہاتھ سے آگے ٹیکس دیں، ٹیکس نہیں سکتا، ٹیکس دیں، جزیہ دیں. واہم، وا اور ہم. چلو اب بتا دیں آپ میں سے اگر کسی کی یادداشت اچھی ہے کہ واو کے بعد اگر ضمیر آ جائے تو ترجمہ کس حال میں ہوگا؟ کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ حال میں ترجمہ ہوگا، حال میں ترجمہ کریں گے. اور اس حال میں کہ وہ سب، یعنی ان کی حالت یہ ہو کہ وہ سب کیا ہو جائیں جی؟ صاغرون. اونا جمع، صاغر ذلیل کو کہتے ہیں. ذلیل ہو کر، وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کریں. ذلیل ہو کے ذلت اٹھائیں. غلام آدمی ذلیل نہیں ہوتا. اور اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. نظام کس کا جی؟ اللہ رسول کا، یعنی اسلام کا نظام ہے. نیچے کون رہ رہا ہے؟ کافر. کافر کے وہ حقوق ہو سکتے ہیں جو کہ اس ریاست مسلمان کے ہیں؟ نہیں. لیکن ریاست جو کافر کو جو کچھ دے رہی ہے نا، مسلمان کو تو ریاست دے رہی ہے کیونکہ وہ اس ریاست کا ایک ایسا ہی شہری ہے جیسے حکمران. لیکن کافر کو جو کچھ ریاست دے رہی ہے، کافر اس سے اس کے بدلے کیا لے رہی ہے؟ ٹیکس. ڈنڈا سے بس کرو بھائی، نکالو، جزیہ دو، ٹیکس دو. تو وہ ٹیکس لیتی ہے اس سے. تو یہ ٹیکس ہر مہینے آ جائے، چلو بھائی ٹیکس دو. اس دفعہ جڑا بلاں تے بھیجا نہیں، ڈیٹ لکھی نہیں، پہلی تو بعد کم تو کم ایک ملتا ہے 4-5 ہزار روپیہ زیادہ اسی کے ٹیکس. 3 دفعہ بلاں تے لکھیا ہے، اس ڈیٹ تے دیسو تے اتنے، اس تے دیسو تے اتنے. ٹیکس سمجھ گئے جی؟ ٹیکس یہ ٹیکس جو ہے نا، یہ ٹیکس ریاست لیتی ہے کافر سے اپنی سہولیات کے بدلے. چلو ٹیکس دو، جبکہ مسلمان سے وہ ٹیکس وصول نہیں کرتی ریاست.
مسلمان سے زکوٰۃ لیتی ہے. جو مسلمان زکوٰۃ دینے کے قابل نہیں ہوتا اس کو ریاست خود دیتی ہے. سوشل سیکیورٹی، جیسے حضرت عمر کے زمانے میں غریبوں کو وظیفہ دیا جاتا تھا تو وہ ریاست کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ کافروں کو ایسی کوئی سہولت نہیں ہوتی، ان کو ٹیکس پڑ جاتا ہے. اور ٹیکس بھی وہ کیسے دیتے ہیں؟ ذلیل و خوار ہو کر. اب آپ ذرا آج کے پاکستانی مسلمانوں آپ یہ سوچ لیں کہ کیا ہم حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں جی، اپنا ٹیکس دیتے ہیں اور ذلیل و خوار ہیں کہ نہیں؟ اقبال نے کہا تھا آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. کہ آج مسلمان، اقبال کہہ رہا ہے کہ آج ہم ذلیل کیوں ہو گئے ہیں، آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، کہ کل تک تو اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی. گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، کہ فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا ہماری جناب میں، تو اللہ تعالیٰ نے چلو آج کے بعد دیا. فرشتوں کی بھی ہلکی سی آگے پیچھے کی بات اللہ پسند نہیں کرتا تھا، اتنی محبت تھی ہمارے ساتھ، اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا دنیا میں. تو اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے اس لیے آج ذلیل و خوار. تو حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اس حالت میں ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے ٹیکس پے کرو. ان کافر کریں، اہل کتاب کریں گے یہ تب تک جنگ کرتے رہو ان سے جب تک تیار نہ ہو جائے. تو اس وقت ساری دنیا مسلمانوں کی کن کو ٹیکس پے کر رہی ہے؟ اور پیسے کدھر پڑے ہوئے ہیں جی؟ عرب ریاستوں کے پیسے کدھر پڑے ہوئے ہیں، اور باقیوں کے کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں؟ پاکستانیوں کے کدھر؟ ان کے پاس ہی پڑے، انہیں سے لے لے کے آئیے میں سے کھاتے ہیں، انہیں کو ٹیکس دے دے کے دیتے. ذلیل نہیں ہے تو اور کیا؟ پوری دنیا میں جہاں جاؤ مسلمانوں کو، فلسطین میں مارو، عراق میں مارو، شام میں مارو، افغانستان میں مارو، کشمیر میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کو قتل کرو کو بولنے والا ہے، اور ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ کیا جی، یہ جہاد چھوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گائے کی دم پکڑ لو گے اور بیعینہ یعنی کہ لین دین شروع کر، کاروبار میں پڑ جاؤ گے، پیسے کم ہو گئے، یہ زیادہ ہو گیا، آج لاکھ تھا کل 15,000 رہ گئے، ادھر سے مارو ادھر سے مارو، پیسوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جہاد کو چھوڑ دو گے، اللہ تمہیں زمین میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا. تو آج ہم اس صورت میں پہنچ چکے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عِيلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ. نون کا اظہار نہ کیا کریں جی، انشاء نہ پڑھیں، جہاں پہ پڑھنا ہے وہاں پڑھیں. ناک سے پڑھنا ہے جب سے انشاء. ان اللہ علیم حکیم قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى
یؤتوا الجزیۃ. اچھا ایک بات میں بتانی بھول گیا. یہ حتیٰ نے عمل کیا نا تو اصل میں یؤتون تھا, تو اس نے نون اس کا اڑا دیا, یعنی اس کو یہ حتیٰ جیسے ان مصدریہ ہے وغیرہ, یہ کیا کرتے ہیں, یہ اس کو کر دیتے ہیں, منصوب کر دیتے ہیں, تو یہ آپ نے اس کو اس کا نون اڑا دیا. حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.